السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج پہلے یہ ویڈیو ایک مرزے کی سماعت فرما لیں جس میں مرزا صاحب جو ہیں وہ اپنے باپ قادیانیوں کی کھل کے جناب یہ حمایت کرتا ہے اور ان کے بارے میں اس کا کیا موقف ہے۔ پہلے ذرا آپ یہ ویڈیو سماعت فرما لیں۔ اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے۔ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں، ورنہ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو قادیانی مسلمان ہوتے اور باقی سارے کافر ہوتے۔ یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے۔ جی سامعین محترم، یہ آپ نے ویڈیو سماعت فرمائی، اس میں کیا کہتے ہیں قادیانی کو اس لیے کافر کہتے ہیں تمہارے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں، اگر تمہارے ماں باپ قادیانی ہوتے تو تم نے کبھی ان کو کافر نہیں کہنا تھا۔ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے جس طرح توحید کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے، ایمان ہو ہی نہیں سکتا، اسی طرح ختم نبوت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور میں گزارش کروں گا ان کے فالوورز کو کہ بھئی آپ اللہ کے بندو کیوں اتنا آپ اندھے ہو چکے ہو؟ اچھا کیا کہتے ہیں اب جب ان کے چیلے آتے ہیں نا میدان میں کمنٹ کرنے، کہتے ہیں مولوی صاحب 2 نمبر نہ کرو، پوری ویڈیو دکھاؤ۔ اوہ اللہ کے بندو، تم سمجھتے کیا اللہ معاف کرے تو نبی سے بھی زیادہ درجہ دیتے ہو ان کو، اس دجال کو۔ یہ اس کے فالوور سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی غلطی ہو نہیں سکتی اور جو بھی بات کرتا ہے یہ معاذ اللہ حق بات کرتا ہے۔ اور اللہ کے بندے یہ اتنی ویڈیوز تمہارے سامنے جو بیان کی جاتی ہیں، ابھی وہ کہتے ہیں کہ کاٹ کاٹ کے تم بیان کرتے ہو، کیا یہ ویڈیو ساری کاٹ کاٹ کے بیان کی گئی ہیں؟ اور خدا کا خوف کرو میرے بھائیو، تھوڑا آنکھیں کھولو، یہ جو آپ کر رہے ہیں اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں اس بدبخت کے اندر ایک تو قادیانیوں کے حوالے سے نرم گوشہ ہے، اور دوسرا یہ کبھی یہودیوں کو موحد کہتے ہیں، اور تیسرا کبھی یہ کہتا ہے کہ 1200 سال کی تاریخ میں صرف میرا قائد جو ہے جس دور میں میں آیا ہوں، میں نے آ کے دین کی تجدید کیا، میں نے دین کو جو ہے وہ سیمانہ بیان کیا ہے، ورنہ کہ رسول اللہ، صحابہ اور تابعین ان 3 زمانے کے بغیر باقی معذرت پوری 1200 سال جو ہے وہ سارے لوگ گمراہ تھے اور ان کو دین کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو کبھی یہ کیا بکواس کرتا ہے، کبھی رب العالمین کے بارے میں کیا بکواس کرتا ہے، کبھی صحابہ کے بارے میں کیا بکواس کرتا ہے، کبھی رسول اللہ کے بارے میں کیا بکواس کرتا ہے۔ میرے بھائی ابھی بھی آپ سمجھ نہیں آتی، اور کتنا تمہیں اس کا آئینہ دکھائیں اس بدبخت کے بارے میں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ حضور یہ فرمائے کہ اگر کوئی شخص، بلکہ آپ نے فتویٰ دیا، اگر کسی صاحب نے دعوی نبوت کیا اور اس دعوی نبوت پر سامنے والے نے دلیل طلب کر لی، ایک جھوٹے بندے نے دعوی نبوت کر دیا، پھر سامنے والے نے کیا کہا، اس مخاطب نے کہا کہ جناب اگر آپ نبی ہیں تو نبی ہونے پر دلیل پیش کرو، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی مانا ہوتا تو کبھی بھی دلیل ہی طلب نہ کرتا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ختم نبوت کا اتنا حساس مسئلہ ہے، جناب صدیق اکبر سے لے کر آج تک الحمدللہ اس حساس مسئلے پر ہمارے اسلاف نے کسی قسم کو کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ قادیانی، مرزائی اور احمدی، ان 3 ناموں کو یاد رکھ لیں، یہ اس امت کے، دین اسلام کے
قرآن و سنت کے، پاکستان کے، یہ غدار ہیں اور یہ بدترین کافر ہیں۔ کافروں کے ساتھ معاملات جائز ہیں، مگر ایک قادیانی لانتوں کے ساتھ معاملات بھی جائز نہیں ہے، سلام لینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں اور یہ بدبخت دجال انسان، کذاب انسان، یہ ان کی محنت میں بولتا ہے، کہتے ہیں وہ تو اس لیے کافر ہے نا کہ تمہارے ماں باپ جو ہے وہ اگر کافر ہوتے، اگر قادیانی ہوتے تو ہم نے کبھی نہیں کہنا تھا جو ہے وہ کافر، قادیانی کافر ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اشہد عدد التراب، فرمائے لوگو میں ساری کائنات کی ریت کے ذرات کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ حضرات سے گزارش ہے، خدا را اپنی آنکھیں کھولیں اور اس بدبخت کو پہچانیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ کافروں کا حمایتی ہے، یہ دین اسلام کا دشمن ہے، یہ اردو کی چند کتابیں رٹ کر بیان کرنے والے انسان کو عالم کہہ بیٹھتے ہو یار، مت نہیں مارے گی تمہاری۔ اور پھر اس کے چیلے کہتے ہیں کہ لگتے دیکھیں نا یہ اتنا بڑا اسکالر تو ہے، اس کو کتنے علماء جواب دے رہے ہیں۔ وہ بھائی یہ عالم نہیں ہے، جاہل انسان ہے۔ اس کی مثال اس گٹر کی طرح ہے، جو راستے میں کھلا پڑا ہو تو اس کو جو ہر آنے جانے والا اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ گٹر ہے۔ اور بھائی یہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ اگر یہ اچھا انسان ہے نا تو یہ دوسرے، چونکہ ایک عربی محاورہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اب اس کو دیکھا جائے، اس کی ضد میں کون کھڑے ہیں اور اس کی موافقت میں کون کھڑے ہیں۔ کیا مجھے کہ 2-4 علماء کے نام بتا دیں کہ جو اس سے مرزے کو ٹھیک کہتے ہوں اور یہ کہتے ہیں جو مرزا صاحب کا جو موقف ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کی جو ترجمانی ہے قرآن و سنت کی وہ پرفیکٹ ہے۔ 2-4 عالم نہیں، وہی بچے اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جن کو مائیں ضائع کر دیتی ہیں، وہ بیچارے رہ گئے ہیں پتہ نہیں۔ تو اس وجہ سے نا ان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں جو دین سے بیزار ہیں اور جن کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ انگلش کے، وہ جن پر انگلش کا بھوت سوار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس انگلش بولنے والا انسان جو دین میں کامل ہو سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اور چونکہ یہ کوئی 2-4 گونگیاں مار لیتا ہے انگلش میں، چونکہ انجینئر ہے، یہ بھونک لیتا ہے تھوڑا، وہ انگریزوں کی بولی بول لیتا ہے، یہ پرفیکٹ انسان ہے۔ اور بھائی یہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، کبھی بھی اس کے مرزے کے چیلوں نے کبھی یہ نہیں کہا ہاں یار مرزے نے ادھر غلط بیانی کر دی ہے، یار اس کو رسول اللہ کے جو غدار ختم نبوت ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، یار اس کو یہ بولی نہیں بولنی چاہیے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اسے کان چٹا ہے تو کان چٹا ہے۔ مرزے کانے نے کہہ دیا بھی کان کالا ہے، ہاں جی کالا ہے۔ اگر کانے نے کہہ دیا چٹا ہے، ہاں جی چٹا ہے۔ تو خدا کا خوف کرو، اس لعنتی انسان کے محبت میں اتنا مت آؤ کہ تمہیں بعد میں، بلکہ اب کیا سارے معاملات ختم ہو چکے ہیں، ہم پھر بھی تمہیں دعوت فکر دے رہے ہیں، اس کی بولیوں کو سمجھو۔ یہ پکا پھکا جو ہے وہ قادیانیوں کا اور قادیانیوں کا، مشرکوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، یہ سارے جو کفار ہیں یہ ان کا حمایتی ہے۔ اور خصوص بالخصوص اس میں رافضیت اتنا جو ہے گھر کر چکی ہے، اس کی 80 سے 90% جو بولی ہے وہ رافضیوں والی ہے۔ اور اس پر اگر ہم ویڈیوز بنائیں تو درجنوں ویڈیوز بن سکتی ہیں اس کے رافضیت کے ثبوت پر۔ تو میرے بھائیوں، آپ خدا سے گزارش ہے، خدا را آپ ہمیں بھونکنے کی بجائے اپنی اصلاح کریں۔ آپ لوگوں کے بھونکنے سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا، الحمدللہ۔ ہم پہلے بھی جو ہے وہ دین کا کام کر رہے تھے اور مزید انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔ اور آپ لوگوں کے یہ کہنے پر کہ جی اپنے ویوز بڑھانے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں، ہم ایسے ویوز کو آگ میں پھینکتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات چھوٹی عرض کر دیتا ہوں۔ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں یہ ایمان لے آئے تھے، اور یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے تو یمن میں اسود انسی نے دعوت نبوت کر دیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ذرا آپ نے غور سے سماعت فرمانا ہے۔ اسود انسی نے کر دیا دعوت نبوت، تو ان کو بھی بلا لیا جناب ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کہنے کا مجھے نبی ایمان، کہا کہ تو لا سنو، میں تو گونگا اور بہرا ہوں، میں تیری بک بک تو نہیں سن رہا۔ کہا کہ اتشہد انک رسول اللہ، کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ کہا کہ جی میں گواہی دیتا ہوں، انی اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے سچے رسول ہے۔ پھر کہتے ہیں اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول؟ فرمایا لا اسمو، میں تیری بک بک نہیں سن رہا۔ اس اسود انسی کو غصہ آیا، اس جھوٹے مدعی ختم نبوت نے اٹھایا
اور جناب اسود انسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود انسی نے اٹھایا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ جناب آگ میں پھینک دیا۔ جب آگ میں پھینکا تو یہ لانتی خوش ہو رہا تھا کہ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ شہید ہو جائیں گے۔ وہ جناب بالکل سکون سے بیٹھے آگ میں۔ جب واپس نکالا تو جناب ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح سلامت۔ تو ان کے جو چیلے تھے نا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلانے والے جو تھے، اسود انسی کے جو چیلے تھے، انہوں نے کہا کہ جلدی سے اس کو نکال، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تیری ادھر پھکی بک رہی ہے، تیری پھکی لوگ جو وہ چھوڑ دیں گے۔ اور پھر جناب ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں جب نماز ہو رہی تھی، وہاں نماز پڑھی پلر کے ساتھ، تو وہاں نماز پڑھنے کے بعد جناب فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی۔ تو آپ ایک اجنبی کی حیثیت سے گئے، تو جناب فاروق اعظم دیکھ رہے کہ کوئی نیا بندہ آیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یار کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں یمن سے آیا ہوں۔ کہا اچھا یار وہ یمن میں اسود انسی نامی جو ہے وہ بدبخت نے دعویٰ نبوت کیا ہے، تو ادھر ایک بندے کو آگ میں جلایا تھا، اس کا کیا بنا ہے؟ فرمایا جی اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ تو کہا کہ وہ آپ ہیں؟ تو جی کہا جی وہی میں ہوں۔ تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت میں اور اتنی خوشی میں آپ ان کو چوما اور ان کے پیشانے پہ بوسہ دیا، اور پھر جناب صدیق اکبر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے گئے، پھر اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان میں بٹھایا، شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس بندے کی زیارت کروائی ہے کہ جس طرح تو نے آپ کو گلزار کیا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام پر، اسی طرح تو نے آج حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آپ کو گلزار فرما دیا۔ مالک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسے عظیم انسان کی زیارت کروا دی۔ یہ ہے ختم نبوت میں ایمان لانے والے، اور مرزے کانے دجال کے پٹھو، یہ ہوتے ہیں صحابی و تابعین کا عقیدہ۔ کوئی بات ہی نہیں سنتے ختم نبوت کے موضوع پر۔ یہ بدبخت انسان کبھی کیا بھونکتا ہے، کبھی قادیانیوں کو باپ بناتا ہے، کبھی یہودیوں کو باپ بناتا ہے۔ انسان بدبختہ، جا دفعہ انہیں کے گود میں بیٹھ مر۔ پاکستان میں کیوں برباد کرتے ہیں مسلمانوں کو؟ بدبخت انسان، اگر تم اتنے ہی کافر پیارے ہیں، جا قادیانی ہو جا، آج کے بعد جا یہودی ہو جا۔ بدبخت انسان، تمہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے، دین کی ترجمانی نہیں آتی، تو بک بند کر، جا کے اپنے رینچ اٹھا اور یہ رکشے وغیرہ کسے کر مرے کر۔ بدبخت انسان، تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ حدیث پڑھنی آتی ہے، نہ تمہیں دین کی ترجمانی کرنی آتی ہے، اور تو بکواس کرتا ہے۔ کبھی جناب قادیانیوں کی پٹھو بن رہا ہے، تو کبھی جو ہے وہ یہودیوں کا پٹھو بنتا ہے، کبھی عیسائیوں کا پٹھو بنتا ہے، کبھی مسلمانوں کو برا بھلا کہتا ہے، کبھی بزرگوں کو برا بھلا کہتا ہے، کبھی کہتا ہے 1200 سال تاریخ کی جو ہے معاذ اللہ دین کا پتہ ہی نہیں تھا۔ دین تیرے جیسے چوڑے انسان ہے، دجال انسان تیرے جیسے چوڑے دین کا ترجمان ہے۔ دین کے ترجمان ہے پیر مہر علی شاہ، دین کے ترجمان ہے امام احمد رضا، دین کے ترجمان ہے داتا گنج بخش علی حضویری، دین کے ترجمان ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دین کی ترجمانی کی ہے۔ تیرے چہرے پر لانٹیں پڑتی ہیں، وہ چہرے کے جن کو دیکھ کر رب یاد آتا تھا۔ بدبخت انسان نہ ہے۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں، آپ اللہ سے گزارش ہے، خدا را اس بدبخت کو پہچانے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں توبہ کی توفیق بھی نہ ملے، چونکہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے نہ نبیوں کا خیال کیا، نہ نبی کے دشمنوں کو پہچانا، اور نہ ہی اس نے صحابہ کو چھوڑا، نہ تابعین کو چھوڑا، نہ اولیاء امت کو چھوڑا، اور نہ ہی علماء کو چھوڑا، اور نہ اس نے قرآن و سنت کے حوالے سے اسے ترجمانی کی۔ جس حوالے سے میرے بھائیوں، آپ اللہ سے گزارش ہے، ہمیں بک بک کرنے کی بجائے اپنا محاسبہ کریں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تمہارا محاسبہ ہو پھر دیر ہو چکی ہو، پھر یہ کہتے رہیں کاش کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا ہوتا، ہمیں کوئی بتانے والا ہوتا، چونکہ اس کانے دجال نے بھی تمہارے ساتھ ہی اس نے جب جہنم میں جانا ہے، ظاہر ہے خود وہ جہنمی والے کام کر رہا ہے، تو پھر وہ بھی جہنمی، پھر تم بھی کہو گے کاش کہ اس دجال کے پیچھے نہ لگتے بہتر تھا۔ آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، خدا را اس خبیث کا دامن چھوڑیے، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر دے۔ اس کی آمد ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور خصوص بالخصوص اللہ تعالیٰ اس فتنے سے امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ وما علیہ الا